اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، صفا کے پلیٹ فارم سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ خود شناسی میرا مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی خود پروری ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، اور آپ لوگوں کی سنجیدگی مقصد ہے کہ کس قدر آپ دین کی بنیادی نقطوں اور دین کو سمجھنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ انشاءاللہ میرے یہ باتیں دوسرے لوگوں سے بڑی ہی ڈیفرنٹ اور مختصر ہوتی ہیں، تو معزز سامعین کرام، سبسکرائب اور دوسرے جو کام ہیں وہ آپ کے ذمے ہیں، فالو کرنا، لائک کرنا، لیکن میں یہ بات آپ کو بڑی ہی اہم کر دیتا ہوں کہ قرآن کے اندر سورۃ الاسراء کے اندر اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اے میرے نبی جی، آپ نماز پڑھیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک آپ کا کام مجھ سے مانگتے رہنا ہے، نماز پڑھنا اور دعا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر میں نے اتنی سی جو بات ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آج کا پیغام دینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام کام کر کے اللہ نے جو وعدہ، اللہ کی ذات نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے کہ رب کے لیے وہ مقام مشکل نہیں جو آپ کو عطا کر دے، اس سے متعلق بھی بات ہوگی، جسے مقام وسیلہ یا مقام محمود کہا جاتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن آج میں نے نماز کے متعلق بات کرنی ہے۔ مسلمانوں کے ممالک بے شمار ہیں، لیکن ان ممالک میں مسجدوں کے اندر تعداد بہت ہی کم نظر آتی ہے، اور یہ دین کا ایسا پہلو ہے کہ جسے ہم اکثر لوگ اور اکثر ممالک اور اکثر دنیا اگنور کر دیتی ہے، اور کہتے خود کو مسلمان ہیں اور کہلواتے مسلمان ہیں، اور اللہ سے مانگنا ہی انہیں پسند نہیں، اللہ کے سامنے سوال کرنا ہی انہیں پسند نہیں۔ جو لوگ نماز کے اندر اور صلاۃ دعا مانگنے کے اندر اس میں شامل نہیں ہوتے، آج پوری کی پوری دنیا بھاگ رہی ہے کہ کامیابی مل جائے، روپیہ مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، دنیا اچھی ہو جائے، اولاد اچھی ہو جائے۔ تمام لوگوں اس بات سے غافل، اور اکثر لوگ اس بات سے پرے نظر آتے ہیں کہ وہ دن میں لگنے والی آواز کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات پر آپ کو کلمہ پڑھنے کے باوجود دو ہی باتیں ہیں، یہاں کہ آپ کو اعتبار نہیں، نعوذ باللہ، اور یہاں کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اعتبار کریں، نعوذ باللہ۔ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں، 5 دفعہ دن کے اندر، اور میں صحیح بات کروں تو 10 دفعہ سے بھی زیادہ آواز پڑتی ہے مختلف اوقات کے اندر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ سوال کرو، آؤ میرے سامنے آؤ،
میں تمہیں کامیابی عطا کروں، میں تمہیں نجات عطا کروں، میں تمہاری مشکلیں آسان کروں، میں اس مقام پر تجھے پہنچاؤں جس مقام کو تیرے باپ سے چھین لیا گیا۔ حی علی الفلاح، آئیے میں آپ کو کامیاب کرتا ہوں، میں آپ کو کامیابی دیتا ہوں۔ لیکن ہمیں اس کامیابی پر یقین نہیں ہوتا۔ آج یاد رکھیے، تو یہ باتیں بڑی آسان ہیں، لیکن جو شخص ان آوازوں کو سن کر جو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتا، اسے اللہ کی کامیابی پر نعوذ باللہ یقین ہی نہیں کہ اللہ کامیاب کر سکتے ہیں۔ حی علی الفلاح، آئیے کامیابی لے لیجیے۔ سارا دن پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آوازیں گونجتی ہیں وہ یہی ہیں، آئیے کامیابی لے لیجیے، کامیابی لے لیجیے۔ اب غیر مسلموں کی تو بات نہیں، مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ جو شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی اور توقع رکھتے ہیں، اور جن کا توکل ہی کمزور ہے وہ تو سمجھتے نہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ تو سب سے زیادہ جس بات پر دین نے ترجیح دی ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، اور اللہ کی ذات رابطہ بناتی ہے دن میں بار بار، راتوں میں بار بار بلا کے کہ آئیں میرے ساتھ رابطہ کریں، آئیں کامیابی لے لیں، آئیں اپنے باپ کی، جو آپ کے بابا آدم کی جنت ہے میں اس کا وارث بنا دوں۔ لیکن ہمیں تو چاہیے اس دنیا کی لذت اور مٹھاس، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نماز کا ہے، شاید آج کے بعد مجھے موقع نہ ملے یا نہ ملے، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بڑی ہی اہم باتیں آپ تک پہنچانا مقصد ہے۔ تو نماز، الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کی ذات کے سامنے انسان دعا کرتا ہے، اور یہ کس قدر خوبصورت ہے کہ اس میں دعا کے ساتھ ساتھ جسم کی حرکات بھی دعا والی بناتا ہے۔ تو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف صحابہ کو اور مومنوں کو، مسلمانوں کو بلایا وہ نماز تھی، وہ نماز ہے۔ صحیح بخاری پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی شخص کو اپنی مسلح پہ کھڑا کروں اور چکر لگاؤں مدینے کا، اور ان گھروں کو آگ لگا دوں، ان گھروں کو جا کے جلا دوں جو لوگ مسجدوں کے اندر اللہ سے دعا کرنے اور اللہ پر توقع نہیں رکھتے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہاں پر بچے اور خواتین، بزرگ، جن کی وجہ سے میں نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے۔ لیکن یہ دنیا کس قدر ناچیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج اس مسجد کے اندر بہترین گوشت والی ہانڈی موجود ہے اور گوشت موجود ہے اور کھانے کا انتظام ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ اس قدر لالچی ہو جائیں گے کہ ساری مسجد تو کیا پورا شہر اور پورے علاقے ہی بھر جائیں کھانے کے لیے۔ کیا یہ لوگ صرف کھانا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ بہترین شوربے اور گوشت کو چاہتے ہیں، لیکن نماز اور دعا کو اہمیت نہیں دیتے۔ جی ہاں، جائیے، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ درست ہیں۔ اس کی بڑی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر میں نے جو بات پڑھی وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی ناساز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہی الفاظ کو دہراتے، اتقوا اللہ فی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ تم نمازوں کو پختگی کے ساتھ پکڑنا اور اپنے متحدوں کا خیال رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بار بار یہی تھے. آپ پر سلسلۃ الصحیحہ پڑھ کے دیکھ لیجیے تو کتنی زیادہ فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کامیابی کی. اب ایک نکتہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کی جو وصیت ہے اسے بڑی سینے سے لگائے رکھتے ہیں. اب مسلمان ہو کہ نبی کی وصیت کو بھلا دے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ اور جو شخص دو ہی باتیں ہیں. جو شخص اللہ کی دی ہوئی کامیابی جو دن میں بار بار آوازوں کے ذریعے وعدہ کرتی ہے، جو اسے اچھا سمجھتا ہے اور اس معاہدے کو مکمل کرتا ہے، وہ خود کو مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے اور مبارکباد کا حقدار ہے. لیکن وہ شخص جو اللہ کے گھر نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے نا امید ہے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا. اب یاد رکھیے، بیٹا ہو بہن ہو کوئی بھی ہو، جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اللہ کی مانتا بھی ہے. اور جو شخص اللہ کی ذات بار بار آوازیں لگا کے کہے کہ آئیے دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو آخرت میں چاہتے ہو میں تمہیں دوں، لیکن ہم لوگ اس آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور اللہ کی کامیابی کو نعوذ باللہ کامیابی سمجھتے نہیں. اب دو ہی باتیں ہیں، جو تو کامیابی سمجھتا ہے اسے اللہ کے گھر آنا چاہیے اور خود کو جھکانا چاہیے. بڑی ہی ایک بات بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ کسی علاقے کے اندر ایک جو بے نمازی شخص تھا، اس کا ایک ملازم تھا جس کو وہ اپنے ساتھ متحد رکھتا تھا. تو جب وہ شخص مسجد کے پاس سے گزرا اور مسجد میں اذان کی آواز سنی تو جو متحد تھا وہ کہتا ہے سر ادھر ہی کھڑے رہیں، اب مجھے کامیابی کا وعدہ مل گیا ہے، میں اس کامیابی کے وعدے کو قبول کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ کہا میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا آپ مسجد کے باہر انتظار کیجیے، میں پڑھ کے آ جاتا ہوں. چند منٹ زیادہ لگے تو جو باہر شخص تھا وہ چودھری تھا، وہ کہتا ہے کون سی چیز ہے کہ جو تجھے باہر نہیں آنے دیتی؟ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو وہ جو کمی تھا، نوکر تھا، اس نے اللہ کی ہاں کامیابی سمجھی اور کہتا ہے کہ چودھری صاحب پاجی، جو چیز آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتی وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی. تو ساتھیو، جو شخص نماز کو اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے سامنے جھکے، اور جو نہیں سچا سمجھتا اس کی اپنی مرضی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.